اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب سے اہم ترین سوال ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو سیدہ عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ اب جو ہمارا جدید معاشرہ ہے، یا جس کو اگر بادب لفظوں سے بھی بولا جائے تو بے حیائی کے خمیر سے اٹھنے والا ہمارا معاشرہ، ہماری سیکس زدہ ذہنیتیں، ہمارے ہاں جو مرد عورت کے تعلق صرف ایک ہی چیز کے لیے سنا جاتا ہے، اسی کے لیے سمجھا جاتا ہے، جس کی حیثیت صرف قضائے حاجت سے بھی نیچے گرا دی گئی ہے۔ مرد عورت کے تعلق کو، میاں بیوی کے تعلق کو صرف نسل انسانی کے بڑھانے کا ذریعہ ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسی جب سوچ کے ساتھ ہم اس بات کو سوچتے ہیں، ہم اس فلموں کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، بے حیائی کا لٹریچر دیکھنے کے ساتھ، ہمارے معرض وجود میں آنے والے اس معاشرے کو ذہن میں رکھ کر جب ہم یہ بات سوچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے، سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال ہے، تو اتنی کم عمر عورت کے ساتھ یہ شادی کیسے ہوئی؟ تو یہ کیسے کا سوال یہ اس ذہن میں جنم لیتا ہے جس ذہن میں اپنے پیارے پیغمبر کی وہ عزت اور عظمت نہ ہو، وہ احترام نہ ہو کہ جو احترام کا تقاضا ہے کہ بندے کے دماغ میں ایسے گندے خیالات ہی جنم نہ لیں۔ کہاں وہ پاک ہستی، کہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، اور کہاں ہمارا آج کا سیکس زدہ گندا معاشرہ۔ اس معاشرے پہ رکھ کے اس ہستی کو سوچنا بھی اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور بے ادبی ہے۔ اب دیکھیے، ہر علاقے کے قوانین، ہر علاقے کی صحتیں، ہر علاقے کا مزاج جدا جدا ہے۔ عرب معاشرے میں شرع بلوغ ہمارے اس معاشرے سے زیادہ جلدی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں اگر بچہ اور بچی جا کر کہیں 12 اور 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں تو عرب معاشرے کی گرم آب و ہوا، اونٹنیوں کا دودھ پینا، کھجوروں پہ گزارا کرنا، پھر تپتا صحرا اور زمزم، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچے اور بچی کو قبل از وقت بالغ کرتی ہیں اور کم عمری میں ان کو بالغ کر دیتی ہیں۔ اس میں یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، جب بچہ اور بچی بالغ ہو تو بالغ کی شادی جس عمر کے فرد کے ساتھ بھی ہو۔ جب شریعت بنانے والے رب کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، جب احکامات دینے والی اللہ کی ذات کو اعتراض نہیں ہے، تو میری اور آپ کی ایک ذہنیت، ایک بری ذہنیت کے ساتھ ہم جتنا بھی برا سوچیں گے سمجھ لیجئے ہم اپنا برا سوچ رہے ہیں، دین اسلام پر اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ اب دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ مجھے میری ماں نے، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی سے پہلے تیار کرنے کے لیے، جسمانی طور پہ مجھے فزیکلی طور پہ صحت مند کرنے کے لیے بہت سارے ٹوٹکے کیے، بہت ساری خوراکیں کھلائیں۔ فرماتی میرا جسم صحت مند نہیں ہوا، حتیٰ کہ پھر میری والدہ نے مجھے کھکھڑی اور کھجور یہ ملا کر مجھے کھلائی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پھر میرا جسم موٹا تازہ ہوا اور میں صحت مند ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغ کے بعد بھی جسمانی طور پہ صحت مند نہیں تھیں، ان کی والدہ نے ان کو فکر مندی کے ساتھ ان کی خوراک کا خیال رکھ کے ان کو صحت مند کیا تاکہ ان کو شادی کے قابل کیا جا سکے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ضرورت کیا تھی اس شادی کی؟ اتنی کم عمری کے ساتھ، اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی ضرورت کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، کم عمر لڑکی سے بڑی عمر کے مرد کا شادی کرنا شریعت مطہرہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ عیب ہمارے گندے معاشرے نے پیدا کیا ہے۔ جو شخص شادی کر لے، ہمارے ہاں زانی کو نہ صرف برداشت کیا جاتا ہے، بد کردار انسان کو نہ صرف اس کو معاشرے میں صحیح مقام دیا جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر بری نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایک آدمی حق حلال کی شرعی طریقے کے مطابق شادی کرے، 2 کر لے، 3 کر لے یا 4، جو شریعت مطہرہ کا قانون ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت اس کی طرف آگے بڑھے، اور پھر یا کم عمر اور سے شادی کر لے، اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے معاشرے میں سب سے بڑا مجرم یہ ہے، سب سے زیادہ معاشرے میں فساد اس نے برپا کیا ہے۔ غالباً ایک تابعی، شاید ابن حاتب ہیں یا کوئی اور، مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے فرمایا جو شخص کسی شخص کی دوسری، تیسری اور چوتھی شادی پہ اعتراض کرتا ہے، یا اس کی کم عمر عورت سے شادی کرنے پہ اعتراض کرتا ہے، ایسے شخص کا ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی اجازت پہ، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت پہ اس نے انگلی اٹھائی ہے، اس نے اس شخص پہ اعتراض نہیں کیا۔ جس چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر انگلی اٹھائیں اور اس کے اوپر اعتراض کریں کہ یہ بات درست نہیں ہے؟
یہ ہماری اپنی کم بختی ہوگی اگر ہم ایسی بات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ چونکہ اللہ کے آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا، تو وہ رسومات جو دنیا میں غلط پھیل چکی تھیں اور جن کو بحیثیت نبی ہی ختم کیا جا سکتا تھا، غیر نبی ان رسومات کو ختم نہیں کر سکتا تھا، چونکہ جو قومی رسم ہو، کسی قوم کے یعنی جس کو کہتے ہیں رگو ریشے میں کوئی رسم چھا جائے، اس رسم کو مٹانے کے لیے بھی ایسی ہستی چاہیے ہوتی ہے جس کا پیار اس قوم کے رگو ریشے میں سمایا ہوا ہو۔ اگر وہ ہستی اس رسم کو ختم کرے تو ختم ہوتی ہے، اور وہ پھر ہستی عالمگیر ہونی چاہیے، علاقائی نہیں ہونی چاہیے، کسی خاص فرد کی میراث نہیں ہونی چاہیے، کسی خاص قوم اور قبیلے کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی ہستی اس رسم کو ختم کرے جس ہستی کا وجود پوری دنیا کے اندر ایک مسلمہ حیثیت رکھتا ہو، اس کے ماننے والے بلا تفریق اس کی بات کو مانتے ہوں، وہ ہستی اس رسم کو ختم کرے تو وہ رسم ختم ہوتی ہے۔ چونکہ نبی کا وجود پوری قوم کے لیے بلا تفریق واجب الاطاعت ہوتا ہے، نبی کا وجود پوری قوم کے لیے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ یا صبح قیامت تک کا زمانہ، تو نبی کا وجود ایسا وجود ہوتا ہے جس سے اس کے ماننے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، نبی کی ہر بات کو قوم لیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے رسموں کو ختم کروایا کرتے ہیں۔ تو عرب معاشرے میں دو رسمیں بڑی قوی تھی، ایک رسم یہ تھی کہ منہ بولا بھائی جو ہے اسے سگے بھائی والے حقوق دیے جاتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اب یہ شرعی طور پہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا، اس رسم کو ختم کیسے کیا جائے؟ اب ان کو صرف اتنا بتا دیا جاتا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اس کو وراثت میں وہ حقوق نہیں ملتے جو کہ باقاعدہ حقیقی بیٹے کو ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ بات اس وقت بتائی جاتی الفاظ سے تو شاید اس پہ اتنا اچھا یعنی عمل نہ ملتا، قوم اتنا جلدی عمل نہ کرتی، لیکن اللہ نے اس رسم کو کیسے توڑوایا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی، اور حضرت زینب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رشتے کے اعتبار سے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہیں، یہ بہو لگتی تھی۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پھر حضرت زینب سے کروایا۔ پورا عرب معاشرہ چیخ اٹھا، یہ کیسا نبی ہے، اپنی بہو سے شادی کر رہا ہے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے۔ تو اب جب دنیا ایک دفعہ ان کے دماغوں میں ہیجان برپا ہوا، ان کے دماغوں میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ یہ تو نبی نے کیسے کیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، اپنی بہو سے، زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب سے شادی کر لی۔ اب موقع تھا اس رسم کو توڑ دیا جائے اور نبی کا منصب بتا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، یہ قانون ذہن میں رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کے باپ نہیں ہے تو ان کی کوئی بہو بھی نہیں ہے، وہ شادی کر سکتے ہیں کسی بھی مطلقہ کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ۔ فرمایا اگر وہ باپ نہیں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ باپ نہیں تھے تو کیا اس سے شادی کرنا ضروری تھی؟ ہاں یہ رسم ہے، اللہ نے کہا اس رسم کا توڑنا ضروری ہے، اور رسم کا توڑنا یہ رسول کا کام ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ لازم تھا اس رسم کو توڑے، لہذا انہوں نے اس رسم کو توڑا اور حضرت زینب سے شادی کی۔ اچھا ضروری تھا کہ یہی رسول نے اس رسم کو توڑتے؟ کوئی اور بھی بعد میں آ کر توڑ سکتا تھا، انہی سے رسم کو توڑانا کیوں ضروری تھا؟ فرمایا وخاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ضروری تھا بحیثیت رسول اور بحیثیت آخری نبی اس رسم کو یہی توڑے۔ اللہ کے نبی نے اس رسم کو توڑا اور توڑ کر حضرت زینب سے شادی کی۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجیے، دوسرا طبقہ، دوسرا مسئلہ جو عرب کو دنیا میں غلط مشہور تھا وہ یہ تھا کہ منہ بولا بھائی بھی حقیقی بھائی سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہا ہوا تھا، اپنا ان کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ اب اس رسم کو توڑنا بھی ضروری تھا۔ یہ رسم کیسے ٹوٹے؟
معاشرے میں ایک جمعے کے خطبے میں بتا دیا جاتا کہ یہ میرا بھائی ضرور ہے، یہ میرا بھائی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا یہ میرے حقیقی بھائی کی طرح نہیں ہے۔ اس میں ابوبکر صدیق کی بھی دل آزاری ہوتی کہ ہم تو رسول اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقی بھائی نہیں؟ ہم تو حقیقی بھائیوں سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے، چونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی مرضی اور ارادے سے فرمانے والے نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر کے گھر میں جاؤ، اس کی بیٹی کے ساتھ میرے نکاح کی بات کرو، یہ رسم ایسے ہی ٹوٹے گی کہ میں ابو بکر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروں گا تو پتہ چل جائے گا منہ بولا بھائی حقیقی بھائی نہیں ہوتا۔ اب جب یہ پیغام لے کر حضرت خولہ گئی، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی ذہن، اسی ذہن کے ساتھ جو ہے معاشرے میں عام پایا جاتا تھا، سوال کیا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا انما انا اخوک، میں تو رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ آ کر حاضر ہوئے، آ کر کہا انما انا اخوک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول میں تو آپ کا بھائی ہوں، جب میں آپ کا بھائی ہوں تو میری بیٹی آپ کی بھتیجی ہے، چچا کا بھتیجی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابی وحی علی حلال، فرمایا تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی دین اللہ و کتابہ، تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے مطابق میرا بھائی ہے، لیکن تیری بیٹی میرے لیے حلال ہے، تو میرا ایسا حقیقی بھائی نہیں ہے کہ تیری بیٹی سے شادی نہ ہو سکے۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی۔ جب اللہ کے نبی کی شادی سید عائشہ سے ہوئی، اور دوسری حکمت اس میں یہ تھی، یہ تو ایک حکمت تھی اس رسم کا توڑنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی نہیں ہے، یہ اسلامی بھائی کی بیٹی ہیں، اور اسلامی بھائی کی بیٹی کے ساتھ جو کہ حقیقی بھائی نہ ہو اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ایسی عورت بھی آئے کہ جس نے بلوغ کی سرحدوں کو چھونے سے پہلے اور نہ چھوا ہو، بلکہ جب وہ رسول اللہ کے نکاح میں آئے اس کے دل و دماغ کے آئینے میں کسی غیر مرد کا کبھی تصور بھی نہ گزرا ہو، وہ بچپن کی کھیل کود سے اٹھ کر رسول اللہ کے پاکیزہ حرم میں آ جائے، تاکہ اس کے دل و دماغ میں اولین جو تصویر آئے، اولین جو نقش آئے، اولین جو اس کے دماغ میں کسی مرد کا تصور آئے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہو، کوئی اور نہ ہو۔ رسول اللہ کی ساری بیویاں بیوہ تھیں، پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیوہ، پھر کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے، اس حالت سے لیکن ایک بیوی تو ایسی چاہیے تھی جس کے دل و دماغ میں ایک ہی تصویر ہو، اور وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو، اور یہ تبھی ممکن تھا جب بلوغ کی عمر کو پہنچتے ہی وہ رسول اللہ کے نکاح میں آ جائے، رسول اللہ کے گھر میں آ جائے۔ اس لیے تو علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی کے لیے لایا گیا، وہ بچیوں کے ساتھ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی والدہ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور لے کر آئی، اور آ کر اس نے کہا کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا تم ٹھہرو تمہاری شادی ہے، اور حضرت عائشہ جو بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں ان کا منہ دھلایا گیا، منہ دھو کر ان کو جو ہے وہ کپڑے اچھے پہنائے گئے، اور پہنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کو پہنچایا گیا۔ اتنی پاکیزگی کی زندگی لانے والی کو رسول اللہ کے حرم میں پہنچا دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ تاکہ پتہ چلے کہ محمد عربی کی یہ بیوی ایسی ہے کہ جس کی اولین آنکھوں میں جو نقش سمایا ہے وہ محمد عربی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور پھر یہ عمر ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی۔ سیدہ عائشہ کو تیسری حکمت یہ تھی کہ گھریلو زندگی تو ہم نہیں جانتے، گھریلو زندگی بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، بیویوں کے ساتھ حقوق کیا ہے۔ اب وہ مسائل جو اللہ کے نبی مردوں کو بتا سکتے تھے وہ تو سارے صحابہ کو بتا دیے، لیکن پیغمبر تو عورتوں اور مردوں دونوں کے پیغمبر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے نبی تو نہیں ہیں، عورتوں کی شریعت کہاں سے ملے گی، عورتوں کے احکامات کہاں سے ملیں گے، عورتوں کے معاملات گھر میں کھانا پینا، بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کس حد تک نفع اٹھانا جائز ہے، کب ان کے ساتھ تھوڑی سی علیحدگی کرنی ہے، کب ان کے قریب ہونا ہے، کب دور ہونا ہے، وہ سارے معاملات جن کا تعلق انسان کی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے، یہ سیدہ عائشہ زمانہ طالب علمی میں کم عمری میں رسول اللہ کے نکاح میں آئیں اور سارا علم گھریلو زندگی کا رسول اللہ سے سیکھا، اور آج قیامت کی صبح تک تمام رسول اللہ کی وہ بیٹیاں، رسول اللہ کی وہ جو بچیاں جنہیں ہمارے حضرت مفتی سعید حسن دہلوی صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں یہ پیدا ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہمارے پیغمبر کی ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں ہمارے رسول کی ہیں۔ ان سب کی تربیت سید عائشہ کے علم نے فرما دی۔ سید عائشہ کے علم نے ہر عورت کے مسائل کو حل کر دیا۔
تو یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تیسری حکمت تھی کہ رسول اللہ کی گھریلو زندگی کا علم امت کے سامنے آ گیا اور امت کے بہت سے مسائل حل ہوئے۔ یہ تو تھی ان کی کم عمری کی شادی کا مسئلہ۔